میرا نام شالنی ہے۔ یہ کہانی میرے بیٹے ریا اور اس کی زندگی پر ہے۔ میں بجنور کے ایک چھوٹے سے قصبے کی رہنے والی ہوں۔ جب میں ودھوا ہوئی تو میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی کر دی، ایک ایسے ویکتی سے جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور میرے پاس بھی ایک بیٹی تھی۔ اب میرا بیٹا اور بیٹی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، مگر صبح اٹھتے ہی میری بیٹی بیٹھ کے چادر دن پہ چینج کر دیتی، پھر مجھ سے چھپ کر پرانی چادر دھوتی اور خود نہانے چلی جاتی۔ کئی بار تو میری بیٹی بے ہوش بھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دن بدن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن صبح اٹھ کر میں جلدی سے بیٹی کے کمرے میں چلی گئی، مگر آگے کا ماحول دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دل سے ایک ہی ونتی نکلی، بھگوان ایسا منظر کبھی کسی ماں کو نہ دکھائیں، کیونکہ وہاں میری بیٹی اور بیٹا۔ میں شادی کے 2 سال بعد ہی ودھوا ہو گئی تھی۔ اسی وقت میری عمر 18 سال تھی، کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی 16 سال کی عمر میں ہی کر دی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا میں ان پر ایک بہت بڑا بوجھ تھی، مانو جیسے میں ان کی بیٹی ہی نہیں تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد ہی میری ماں کی خوشی نہیں دیکھ پائی تھی اور میرے پتا، ان کو تو بیٹے کی بہت چاہت تھی، اسی لیے وہ مجھے ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ ہی مجھ سے الگ رہتے تھے، مجھے دل سے پیار نہیں کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنا مانتے بھی نہیں تھے اور مجھ پر بہت غصہ کرتے تھے۔ کچھ خاندانی شکتیوں کی وجہ سے میرے پتا دوسری شادی بھی نہیں کر سکے، بس اسی کارن وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے، ہر وقت مجھ سے سختی سے ہی بات کرتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے میری شادی بھی جلدی کروا دی تھی۔ میرا پتی سرکاری اسکول میں ایک شکشک تھا۔ ہماری ایک ساتھ ہی 3 سال کی بیٹی بھی تھی، مگر ایک دن ودیالیہ سے آتے ہوئے راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی ان کی مرتیو ہو گئی۔ وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مجھ پر تو پریشانیوں کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ دن گزارنے کے بعد میرے ساس سسر نے بھی میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیا، شاید ان پر بھی میں بوجھ ہی تھی۔ وہ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ میں منحوس عورت تھی، میں نے ہی جیسے ان کے بیٹے کو مار دیا ہو۔ پھر میں چپ چاپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ بھی مجھے بوجھ ہی سمجھتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اکیلے اکیلے بہت روتی تھی۔ پھر کچھ دن بعد میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی کرا دی، ایک ایسے ویکتی سے جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور میرے پاس بھی ایک بیٹی تھی۔ ہم دونوں ایک جیسے تھے، اس لیے ہماری شادی ہو گئی، ورنہ میرے تو اچھے رشتے بھی نہیں آتے تھے۔ اس کا بیٹا میری بیٹی سے 1 سال چھوٹا تھا، اس کے بیٹے کا نام اجے تھا اور میری بیٹی کا نام ریا تھا۔ ہم لوگ ساتھ ہی رہنے لگے اور وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریا 16 سال کی ہو گئی اور اجے 15 سال کا۔ جب اجے کے پتا کا دیہانت ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، مطلب میرے دوسرے پتی۔ ان کو ہمیشہ ہی طبیعت خراب رہتی تھی، طرح طرح کی بیماریوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، لیکن ان کی بیماریوں کے ساتھ جیسے جیسے گزر ہو رہا تھا، ان کے جانے کے بعد مانو جیسے گھر کی رونق ہی اڑ گئی ہو۔ ہمارا اپنا مکان تھا، اسی لیے کرائے کی چنتا نہیں ہوتی تھی اور میرے گھر میں ہی ایک کرانے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ ایک دن ہم سب سو رہے تھے، پھر اچانک بہت زور سے آواز آئی۔ میرا تو دل بیٹھ گیا، میں بہت گھبرا گئی تھی اور ڈر بھی گئی تھی۔ میں نے دیکھا یہ آواز تو اجے کے کمرے سے آئی ہے، اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو دیکھتے ہی حیران رہ گئی، کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اجے تو اس چھت کے نیچے نہیں دب گیا۔ جب میں قریب گئی اور میں نے جا کر دیکھا تو اجے وہاں نہیں تھا، وہ باتھ روم میں جانے کے لیے اٹھا ہوگا۔ اس کی جان بچ گئی کیونکہ اس کے کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ میں ایشور سے دھنیہ واد
میں نے ایشور کا دھنیواد کیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اجے کو کوئی چوٹ نہیں آئی، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو میں اس کے سورگواسی پتا کو کیا منہ دکھاتی۔ لیکن اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اس چھت کو دوبارہ ڈلوا سکتے۔ کمرے کا تو کباڑہ ہی بن گیا تھا، ساری چھت گر چکی تھی اور ہم نے اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے لیے اپنا بستر رسوئی میں ہی ڈال دیا اور کمرے میں دونوں بچوں کو سونے کے لیے کہا، کیونکہ باہر تو بہت زیادہ سردی تھی اور باہر کوئی سو بھی نہیں سکتا تھا۔ اور کمرے میں ایک بیڈ اور ایک چارپائی، 2 لوگ بھی بہت مشکل سے سو پاتے تھے۔ اب وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، مجبوری تھی، کیا کر سکتے ہیں۔ ایک کمرے میں تو دکان تھی اور میرے پتی نے گھر میں 3 ہی کمرے بنوائے تھے۔ یوں تو ہم 3 لوگوں کے حساب سے کمرے ٹھیک تھے، لیکن ایک کمرہ دکان کے لیے بھی ضروری تھا۔ اب مجبوری تھی، کیا کر سکتے تھے، گزارا تو کرنا ہی تھا۔ ایک دن میرا بیٹا بیٹی کے کمرے میں سویا تو صبح کچھ ایسا ہوا کہ میں چکت رہ گئی۔ اجے تو سویرے اٹھ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا، جبکہ ریا ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ تو اتنی دیر تک نہیں سوتی، لیکن آج وہ اتنی دیر تک کیوں سو رہی تھی؟ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتی تھی۔ میں نے اس کو آواز بھی دی تو وہ اٹھی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کے کمرے میں جا کر اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا۔ میں فوراً ہی اجے کو بلایا اور ڈاکٹر کے گھر کو بلا لاؤ۔ ڈاکٹر آیا تو ڈاکٹر نے کہا، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، لڑکی کافی کمزور ہے، خون کی بھی کمی ہے، کوئی بھاری کام اس سے مت کروانا، بس آرام ہی کروانا، پھل اچھا کھانا وغیرہ کھلائے، ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ریا کو ہوش آیا تو میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے چکر آنے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ جب میں ناشتہ لے کر آئی اور میں نے آ کر دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی اور کمرے کے بستر پر چادر بھی نہیں تھی، میں نے باہر جا کر اس کو دیکھا تو وہ اس چادر کو بیٹھ کر دھو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہ چادر کیوں دھو رہی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں اس پر چلائی اور کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ اپنے کمرے میں اور ناشتہ کرو، کچھ کھاؤ پیو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے یہ چادر ضروری دھونی ہے، بستر پر بچھانے کے لیے ہمارے گھر میں ایک ہی تو چادر ہے۔ میں نے کہا کہ اچانک سے یہ چادر دھونے کا بھوت تمہارے سر پر سوار کیوں ہو گیا ہے؟ اتنی تو چادر گندی نہیں تھی جو تم اس کو دھونے بیٹھ گئی۔ چھوڑ دو، میں خود اس چادر کو دھو دوں گی، اٹھو یہاں سے۔ اس نے میری بات نہیں مانی اور چادر کو چھت پر سکھانے کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد ہی اس نے ناشتہ کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ سو گئی اور اجے بھی کام پر جا چکا تھا۔ اس کو میں نے صرف میٹرک تک ہی پڑھائی کروائی تھی اور وہ ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی تھا۔ گھر والی دکان تو میں خود ہی چلا لیا کرتی تھی۔ دکان میں زیادہ تر بچے ہی آتے تھے۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ اس دن اجے نے مجھ سے کہا، آج میں کھانا کھا کر آیا ہوں، میں دیر سے آیا تھا اور ریا بھی پہلے سے ہی کمرے میں سو چکی تھی، وہ بھی جا کر کمرے میں سو گیا۔ میں بھی رسوئی میں اپنی چارپائی ڈال رکھی تھی۔ جگہ بدلنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اپنے پتی کو یاد ہی کر رہی تھی۔ دوسرا پتی بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، اس نے کبھی بھی مجھے پہلی شادی کا طعنہ نہیں دیا تھا اور میری بیٹی کو ہمیشہ اپنی ہی بیٹی سمجھتا تھا۔ میں نے بھی اجے کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ میرا سوتیلا بیٹا ہے۔
اس نے بھی مجھے اپنی حصے کا پیار لے لیا تھا۔ وہ مجھے سگی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا اور میرا کہنا بھی مانتا تھا۔ اس گھر میں اکیلا ہی مرد تھا۔ وہ ہمارا اکلوتا ہی سہارا تھا، ورنہ ہم دو عورتیں کہاں جاتی۔ کام بھی اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ آگے کی اپنی پڑھائی پرووائڈ کر لے، کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہوگی تو نوکری بھی اچھی مل جائے گی۔ وہ میری بات مان لیتا تھا۔ صبح صبح پھر سے کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ ریا پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی اور اس بار تو اس کی شکل دیکھ کر ہی لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون ہی نچوڑ لیا گیا ہو، بلکہ پیلی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے وہی بات کی۔ میں نے آرام کرنے کو کہا تھا۔ اس کو کھانے میں کیا کھلایا تھا آپ نے؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا کہ وہی دال سبزی کھلائی تھی اور پھل بھی کھلائے تھے، پورا دن کوئی کام بھی نہیں کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دوبارہ سے کیسے اتنی کمزوری ہو گئی؟ آپ اس بات کو سیریس لیجیے، نہیں تو آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے اچانک بے ہوش ہو جانا اور کئی گھنٹے تک بے ہوش رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے ساری بات بتائی اور کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ پھر جب ریا کو ہوش آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے پھر سے اب کوئی کام کیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں اس کے کمرے میں دوبارہ گئی تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ تو پھر سے بیٹھ کر چادر دھو رہی تھی۔ اس بار میں اسے دور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ جو بھی وہ کر رہی تھی وہ سب کچھ معمولی نہیں تھا۔ وہ بے ہوشی سے اٹھ کر چادر کو دھونا شروع کر دیتی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ جب سے میرے بیٹے نے اس کے کمرے میں سونا شروع کیا تھا تبھی سے وہ ایسا کر رہی تھی۔ اب اور بے ہوش بھی تبھی سے ہو رہی تھی۔ اجے اس کے لیے تھا تو سوتیلا ہی بھائی، لیکن بچپن سے دونوں ایک ساتھ ہی پلے بڑھے ہیں اور دونوں میں تو سگے بھائی بہنوں جیسی محبت ہو گئی تھی۔ پھر ایسا کیا ہو رہا تھا؟ میری بیٹی کی طبیعت دن بہ دن کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ میں رات کو روتی اور سوچتی رہتی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک عورت کمزور تب ہوتی ہے جب وہ بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے اندر بالکل بھی طاقت نہیں رہتی، لیکن جوان لڑکیاں یوں بے ہوش ہونے لگے تو کوئی نارمل بات نہیں تھی۔ دوسرے ہی دن اس نے چادر دھو کر چھت پر سکھائی۔ وہ آس پاس بھی اسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہے۔ میں رسوئی کی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی اس کو ایسا محسوس نہیں ہونے دیا جیسے میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ لیکن میری بیٹی کیا رہی تھی؟ وہ پھر سے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور اب اس نے اپنے اوپر والی چادر کو اوڑھ لیا تاکہ مجھے کچھ پتہ نہ چلے نیچے والی چادر ہے یا نہیں۔ یہ مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں نے اس کو ناشتہ کروایا اور دوائی دی۔ دکان اچھی نہیں چل رہی تھی۔ ہماری دکان پر کوئی بڑا گراہک نہیں آتا تھا، صرف بچے ہی گولیاں ٹافیاں لینے آتے تھے، 5 یا 10 روپیہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح سے تو کوئی کام چلنے والا تھا نہیں۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن یہ بات میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتائی، اجے کو بھی کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی نوکری کر رہا تھا۔ اب اگر ایسے میں یہ بات بتا دیتی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا۔ لیکن میں خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اوپر سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹی کو اچھی چیز کھلاؤ، لیکن گھر میں تو دال روٹی کے بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ گھر کا خرچ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔
لیکن ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے اجے اور ریا کو کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے بیٹے نے کہا، یہ تم نے تو ابھی سے ہی اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو پھر ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، اور مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے تو پتا نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ اب تو تمہیں پتا ہے نا، میں تمہاری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تو میری بیٹی کا کہنا تھا کہ نہیں، صرف 2-4 ہفتوں کی بات ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن تو میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ صبح صبح ہی میری بیٹی نے چادر کو پھر سے دھو کر چھت پر سکھا دیا اور وہ ایک طرف کھڑی ہو کر الٹی کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ گھبرائی اور کہنے لگی کہ اچانک سے میرا دل گھبرا گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ دل خراب ہو گیا ہے؟ تمہارا کیا کھا رہی ہو تم ایسا، اور چادر کو بار بار کیوں دھونے بیٹھ جاتی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے میری اور تمہارے باپ کی عزت داؤ پر لگ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بیٹی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، ماں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ لگتا ہے آج آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے یا کسی نے آپ کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور اگر میں نے اس چادر کو دھو دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ چادر گندی ہو گئی تھی، بس اسی لیے دھو دیا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ کئی دن سے میری طبیعت خراب ہے، تو دوائی کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بھی خرابی ہو رہی ہے۔ اگر مجھے الٹی آ گئی تو اس کا کیا مطلب اور مطلب نہیں ہے؟ میری بیٹی مجھے اس طرح سے بات کر رہی تھی، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر گر گئی۔ تبھی اچانک اجے بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ ماں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تو میں نے اس سے کہا، ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا ہی۔ ایسا تو وہ مجھے بہت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی میں پوری طرح سے بات کی تہہ تک نہیں پہنچی ہوں۔ جس دن مجھے پتا چل گیا تم دونوں کے بارے میں، اس دن دیکھنا اب مجھے خود پتا نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں جو بات آ رہی تھی وہی بولتی جا رہی تھی، جو کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ان کو تو اس سمے سو جانا چاہیے تھا، اور مجھے تو شام کو کہہ رہے تھے کہ آج ہم جلدی سوئیں گے۔ میں جب کمرے کی قریب گئی تو وہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ باتیں بھی کر رہے تھے، کسی بات پر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، تو بیٹی کہنے لگی کہ ہاں، خوش قسمت تو ہوں، لیکن ابھی جب پھر سے میری طبیعت خراب ہوگی تو آپ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو جائیں گے، تب تک ایسا جھوٹ بولیں گے۔ بیٹا بولا، بس کچھ دن اور کر لیتے ہیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کیوں کیا تھا؟ کیا وجہ تھی دروازہ بند کرنے کی؟ ویسے بھی اب موسم بدل رہا تھا، ان کا دروازہ کھول کر سونا چاہیے تھا۔ میں نے دروازے پر بار بار دستک دینا شروع کر دی۔
لیکن اس طرح دستک دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دروازہ کھولنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا، اور اس کے بعد جب میں کمرے میں دیکھا تو ان کے علاوہ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا، اور وہ دونوں ایسی شکل بنا کر بیٹھے تھے جیسے نیند سے جاگے ہوں۔ میں نے کہا، اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا ہے؟ کہنے لگے، ہم تو سو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولا کرو، تم لوگ جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس سمے جاگیں گے اور باتیں کیوں کریں گے؟ ہمارا کون سا کل پیپر ہے جو ہم تیاری کریں گے اور جاگیں گے؟ ہم لوگ تو سو رہے تھے۔ مجھے ان دونوں کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے پاس بولنے کے لیے کوئی شبد نہیں تھے۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں کیونکہ وہ دونوں تو ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے نیند سے ابھی ابھی جاگے ہوں۔ اسی کے بعد میں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن میں سوچتی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، ایک میری بیٹی کے بازو میں کچھ نشان بھی تھے، یہ تو زخم کے نشان تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چھری لگی ہے، لیکن چھری تو انگلی پر لگتی ہے، بازو پر نہیں۔ میری بیٹی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو مجھ سے چھپا رہی تھی، کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی اس کے شریر پر عجیب عجیب طریقے کے نشان ہوتے تھے، اور کبھی اٹھ کر اپنے بیڈ کی چادر دھونے لگ جاتی تھی اور مجھے کمرے میں جانے نہیں دیتی تھی۔ میرا دماغ جس طرف جا رہا تھا، میں ایسا سوچنا نہیں چاہتی تھی، پر میری غلطی تھی کہ میں نے بیٹی اور بیٹے کو کیوں ایک ساتھ رکھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جوان لڑکا لڑکی کو مجھے ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں سونے دینا چاہیے تھا۔ غلطی تو میری ہی تھی، مجھے ہی ان سب باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اجے تھا تو ریا کا سوتیلا بھائی ہی، نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جوانی کی اس عمر میں بچے بگڑ ہی جاتے ہیں۔ سگا بھائی تو سگا ہوتا ہے اور سوتیلا بھائی تو پھر میں کیسے سوتیلے بھائی بہن کو ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں سلا رہی تھی؟ میری ہی غلطی تھی۔ جب ہم ہی بچوں پر دھیان نہیں دیں گے، پریشانی تو پیدا ہوگی ہی۔ اچھی بری باتوں کا دھیان تو ہمیں ہی رکھنا ہوتا ہے۔ بچے تو نادان ہوتے ہیں اور نادانی میں ہی بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے جیسے وچار میرے دماغ میں آ رہے تھے، اگر یہ سارے وچار صحیح ہو گئے تو پھر سارے کا سارا قصور میرا ہی ہوگا۔ میں اپنے بیٹے اور بیٹی پر نظر رکھ رہی تھی۔ ایک دن میرا بیٹا بیٹی کو کوئی چیز لا کر دے رہا تھا، میں چھپ کر ان کی بات سننے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ دوائی ہے تمہاری اس پریشانی کے لیے، یہ دوائی لے لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری بیٹی کو چھپا کر وہ گولیاں دی۔ میں پریشان ہو گئی کہ یہ کس چیز کی گولیاں ہیں۔ اس کو دے رہا ہے، آخر ایسی کیا بات ہے جو پریشانی یہ دونوں حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا؟ اور یہ دوائی ہے کچھ عجیب سی کیوں لگ رہی تھی؟ میری بیٹی نے بھی وہ دوائیاں فوراً سے پکڑ لی اور ان کو اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا۔ بیٹے نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے کھا لینا، پھر اگلے دن تم بے ہوش بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور 2-3 دن تک تو میری بیٹی واقعی بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد شاید اس کی دوائی ختم ہو گئی اور ایک دن اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے میں آج فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے وہ چادر بہت ہی ہوشیاری سے بیٹی کے نیچے سے کھینچ لی اور اس کو طریقے سے طے
करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। अब मैं चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो देखकर हैरान होने लगी कि उस चादर पर सफेद सफेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई कि ये किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई। मुझे ये बात ना समझ आई और मैं सोचती रही ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसीलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। तब तक मेरी बेटी को ये बात पता चल ही गई कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नजर आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ, वह चादर कहाँ है? तो वह तो मैंने धोकर डाल दी है। ये कहकर वह मेरे पास से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो। यह सब कुछ किया है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? इतने दिनों से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बुरे ही विचार आ रहे हैं। मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल भाई ने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया अभी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाए। फिर भैया ने एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। अगर उसने कुछ बहुत ही असली किस्म की बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उसे काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वही होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसीलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरों में ले जाते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उनके बाल सुबह चादर पर लगे हुए होते थे, जिसको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। हम आपको यह सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम यह सब काम कर रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वह भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन का 10,000 दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने सारे पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वे हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगी, चाहे वे मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन है। सौतेला भाई है, लेकिन वे मेरे सगे भाइयों से
بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے ہر بار صرف ہمارے بارے میں ہی سوچا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ہم اس کے کیا لگتے ہیں۔ اس کا پتا تو اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے اپنے رشتے دار بھی ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں۔ وہ ان کے ساتھ جا کر بھی تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی سگی بہن ہی مانا ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی اور وہ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے، پورا دن میں کام کرتا ہے، رات کو میں اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ رات کو میں یہ سب کچھ کر لوں گا، دن بھر وہ بیچارہ محنت کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس کو کہا کہ رات کو تم آرام کیا کرو، میں بچوں کو دیکھ لوں گی۔ اسی لیے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا اور مجھے خود پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا سوچا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں جتنا غلط سوچ رہی تھی، میرے بچے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اچھے ہیں۔ اتنی غلط باتیں میں نے ان کے بارے میں سوچی جتنی مجھے سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ہم نے یہ بات اجے کو نہیں بتائی، لیا نے بھی اس کو کچھ نہیں بتایا کہ مجھے ساری بات کا پتہ چل گیا کیونکہ اب یہ کام بھی ختم ہو گیا تھا اور میں اس کی نظروں میں اور زیادہ گرنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد اجے نے اس کمرے کی چھت بھی ڈلوا دی اور اب ہمارے گھر کا کمرہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے ہم نے بہت محنت کی اور میری بیٹی نے بھی گھر میں بچوں کا ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے، دھیرے دھیرے اتنے بہتر ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی تنگی نہیں رہی تھی۔ میرے ساتھ زندگی میں نے بہت برا کیا تھا، لیکن اچھا یہ کیا کہ مجھے بہت زیادہ نیک اور اچھے بچے دیے، چاہے وہ میرے اپنے تھے یا پرائے۔ ایشور کی کرپا سے میرے دونوں بچے بہت ہی محنتی ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی محنت کے دن ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کے ساتھ سر پر پتا کا سایہ نہیں تھا اور میں بھی کچھ خاص کر نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا ان کو احساس تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایشور کی کرپا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو فرینڈس، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ۔